بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، شب معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اس بارے میں صحابہ کرام اور تابعین اور علماء امت محدثین کا ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف آراء ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، بعض نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت اس جانب گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا بھی یہی نظریہ ہے کہ شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے، حضرت مسروق نے سید عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ یہ سوال سننے کے بعد سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو نے ایسا سوال پوچھا ہے جس سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ فرمانے لگی، جو بندہ یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کا دیدار کیا ہے وہ بندہ جھوٹا ہے۔ اتنا کہہ کر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ کوئی آنکھ اللہ رب العزت کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ ہر آنکھ کا ادراک فرمانے والا ہے۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، اور ایک جماعت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اور محدثین کی ایک جماعت اس جانب گئی ہے، اور اکثریت ان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ ان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور کثیر صحابہ کرام جو ہیں وہ اس جانب گئے ہیں، تابعین بھی اس جانب گئے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے جب بھی پوچھا جاتا کیا حضور نے خدا کا دیدار کیا تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میرے نبی نے اپنے رب کو دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کیا حضور نے خدا کو دیکھا ہے تو آپ نے کہا رآہ، انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا۔ آپ کہتے چلے گئے، اتنی بار آپ نے کہا کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا، اتنی بار آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، رب تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اب تیسرا گروہ جو ہے وہ اس جانب گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ اب تمام صحابہ کرام، تابعین اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کے ساتھ دیکھا ہے، آنکھ سے دیکھنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دیکھنے کی نفی فرمائی ہے وہ آنکھ سے دیکھنا مراد ہے، نہ کہ دل سے دیکھنا، اور کثیر صحابہ کرام و تابعین اس جانب گئے ہیں۔ امت کا اجماع بھی اس بات پر ہے، اور اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ بھی یہی ہے، اور قرآن کی بعض آیات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور شب معراج رب تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جس میں آپ نے فرمایا کہ ما فقد جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے الفاظ کے ساتھ روایت ہے ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ المعراج، میں نے شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدس کو اپنے بستر سے گم نہیں پایا۔ تو جب حضور کا جسم مقدس سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر سے گم نہیں ہوا، بستر پر موجود رہا، تو اس کا مطلب ہے حضور اپنے جسم سمیت اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے بلکہ بستر پہ موجود رہے، اور آپ نے اپنے دل کے ساتھ روحانی طور پر رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، نہ کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ میں اس کے متعدد جوابات لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ معراج یہ مکہ المکرمہ کا واقعہ ہے۔ قرآن کہتا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معراج کا آغاز مسجد حرام سے ہوا ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہوا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کیسے فرما سکتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جسم مقدس شب معراج میرے بستر سے گم نہیں ہوا؟ کیوں کہ معراج تو واقعہ ہے مکہ کا، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کا نکاح مدینہ المنورہ میں جا کر ہوا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ممکن ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت ابھی پیدا ہی نہ ہوئی ہوں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا۔ معراج ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال قبل، بعثت نبوی کے 11ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا۔ اس وقت سید عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی، یا تو پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اگر پیدا ہو چکی تھی تو آپ کی عمر بہت کم تھی، ابھی آپ حفظ اور ضبط کے اس مقام پر نہیں پہنچی تھے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر کہا اگر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان ہو اور آپ نے یہ فرمایا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، تو اس صورت میں ایک جانب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، اور دوسری جانب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان ہے۔ جب دونوں آمنے سامنے آئیں گے تو ہم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کو چھوڑ دیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو لے لیں گے۔ حضور کے فرمان کو سید عائشہ صدیقہ کے فرمان پر ترجیح حاصل ہوگی۔ ماننا پڑے گا ایک طرف سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں کہ حضور نے رب کا دیدار نہیں کیا، دوسری جانب حضور فرما رہے رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانی جائے گی، اور یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، دیدار کیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ اب اگر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہمارے سامنے رکھ کر کوئی یہ کہے کہ ام المومنین مومنوں کی ماں جب کہہ رہی ہیں کہ حضور نے دیدار نہیں کیا، اب ہم اس حدیث کی جانب چلتے ہیں، مخالفین کو یہ حدیث پاک سمجھ ہی نہیں آئی۔ دراصل سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے معراج اور دیدار الہی کا انکار نہیں کر رہی، اسی سے اس بات ہو رہا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ جو فرما رہی ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدس کو شب معراج گم نہیں پایا، اس حدیث میں بستر کا لفظ نہیں ہے، کہ گم نہیں پایا۔ گم نہیں پایا اس کا مطلب ہے کہ میں نے حضور کے جسم مقدس کو جدا نہیں پایا۔ جدا کہاں سے نہیں پایا؟ حضور کے جسم مقدس کو حضور علیہ السلام کی روح پاک سے جدا نہیں پایا۔
یعنی جسم بھی وہیں تھا جہاں پر روح موجود تھی۔ شب معراج جسم اور روح دونوں اکٹھے تھے۔ جیسے شب معراج روح اللہ کی بارگاہ میں گئی، ویسے ویسے حضور کا جسم مقدس بھی اللہ کی بارگاہ میں گیا۔ جسم اور روح دونوں نے سفر کیا اور دونوں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو اس حدیث پاک سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار الہی کا اس بات مل رہا۔ اب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں تطبیق اس طرح ہوگی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رب کا دیدار نہیں فرمایا۔ دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ایک بار نہیں ہوا، متعدد بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا۔ ایک بار جسمانی ہوا اور باقی مرتبہ حضور کو معراج روحانی ہوا۔ اور بعض شارحین اور محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 34 مرتبہ معراج ہوا، جن میں 33 مرتبہ روحانی معراج تھا اور ایک بار جسمانی معراج تھا۔ وہ 33 بار روحانی کیسے تھا؟ 11 مرتبہ حالت خواب میں معراج ہوا، 11 بار حالت نماز میں ہوا اور 11 ہی بار حالت بیداری میں چلتے پھرتے اور بیٹھتے ہوئے ہوا۔ یہ 33 مرتبہ معراج یہ معراج روحانی ہے اور ایک بار معراج معراج جسمانی ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس معراج کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ حضور نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، وہ معراج معراج روحانی ہے۔ اس مقام پر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قول میں صادق ہیں۔ معراج روحانی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا اپنے بستر پر تھے یا حالت نماز میں تھے، جہاں بھی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی طور پر رب کا دیدار کیا، جسمانی طور پر نہیں۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد حضور کے روحانی معراج سے ہے۔ روحانی معراج میں حضور کا جسم مقدس بستر سے گم نہیں ہوا، وہاں موجود رہا، اور جسمانی معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مقدس اور آپ کی روح پاک دونوں اللہ کی بارگاہ میں گئے اور دونوں کو رب کا دیدار نصیب ہوا۔ اب یہ تطبیق ہو گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار الہی کرنا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پھر بھی کوئی کہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا دیدار نہیں کیا، تو قرآن مقدس کہتا ہے سورہ نجم کے اندر اللہ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ شب معراج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھ نے کیا دیکھا؟ اپنے رب کو دیکھا۔ حضور کی آنکھ نے رب کو دیکھا، رب کا دیدار کیا، تو دل نے جھٹلایا نہیں، بلکہ دل نے بھی تصدیق کی، ہاں حضور نے آنکھ سے دیکھا۔ اور پھر فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، جب حضور نے اپنی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار کیا تو حضور ایسے دل جمی کے ساتھ اور آنکھ جمی کے ساتھ رب کا دیدار کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ رب نے فرما دیا ما زاغ البصر وما طغى۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ نہ جھبکی تھی نہ راہ راست سے بھٹکی تھی، رب کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ شب معراج حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اگر پھر بھی کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے حضور نے دیدار کیا، دیدار کرنا ممکن نہیں ہے، حضور اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، آپ نے روحانی طور پر اپنے بستر پر رب کو دیکھا، حالت خواب میں دیکھا، تو میرا سوال یہ ہے کہ بتائیں یہ جو ہم 5 نمازیں اللہ کے حضور ہر روز ادا کرتے ہیں، یہ کب ملی تھی؟ آگے جواب آئے گا شب معراج۔ تو شب معراج حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گئے، رب سے ملاقات ہوئی، دیدار ہوا، رب تعالیٰ نے واپسی پر اپنے محبوب کو امت مصطفیٰ کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اگر حضور کی رب سے ملاقات اور دیدار کا انکار کرتے ہو تو پھر 5 نمازوں کا اقرار کیسے کرتے ہو؟ پھر 5 نمازیں پڑھنا چھوڑ دو۔
یہ 5 نمازیں تو تحفہ معراج ہیں، یہ معراج کی شب حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ سے لے کر آئے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق گوئی کی، حق کو سمجھنے کی، حق پر عمل پیرا ہونے کی، اور حق کو ڈٹ کر آگے بیان کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔